لیں گے؟ فرمایا مسجد تو اس لیے بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکو۔ تمہاری مسجد میں تو میں نے سنا ہے کہ کسی کو پنکھا نہیں چلانے دیتے ہو بنا نماز کے۔ کون بدمعاش لوگ ہیں یہ جو کسی غریب کو 2 رکعت نماز کے لیے جماعت کے بعد کہیں کہ یہ پنکھا نہیں چلے گا، یہ اے سی نہیں چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے چلے گا۔ مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ کے گھر کے نوکر اللہ کے گھر کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کے مہمان ہیں ان کو نوکر سمجھتے ہیں۔ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا کیوں ہے۔ اگر نوکر ہو تو اپنی اوقات اور حیثیت کے اندر رہ کے اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرو۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں اختیار دیا کہ تم اللہ کے مہمان کے ساتھ کس انداز کے اندر گفتگو کرو گے۔ نوکر کا کام صرف مہمان کا اکرام کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کئی پردھانوں کو، کئی چودھریوں کو میری بات بری لگ جائے جو مسجدوں پہ اپنی اعزاداری چلانا چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہماری قدم قدم پہ انہوں نے بچپن سے آج تک رہنمائی کی۔ ہم جو کہتے ہیں بس انہی کی گفتگو ہے۔ ایک دن کسی صاحب نے ہماری مدرسے میں سے کسی نے اے سی بند کر دیا، کوئی تھا نہیں، تو بڑا بلا کے ڈانٹا مجھے کہ یہ بند کیوں کر دیے؟ یہ کوئی تھا نہیں۔ فرمایا جو آنے والے ہیں ان کو آتی پہلے اس بات کا وہ انتظار کرے کہ مسجد ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ہمارے ذمے اللہ نے خدمت لگائی ہے مہمانوں کی، اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، سامنے قریب آیا غیر مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے، پوری قحط کا مہینہ ہے، مدینے میں کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو، فصل اچھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے آگے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو اس کو بہترین کھانا کھلائے میں اس کے ساتھ جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس کو خالی نہیں لوٹایا، کھانا کھلا کے مسجد نبوی سے باہر بھیجا گیا۔ پتہ لگا کہ مسجد تو وہ ہے جہاں اگر کوئی بھوکا آ کے سوال کر دے، بھوکا آ کے سوال کر دے تو مسجد سے وہ بھوکا واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسجد کے دستور میں لکھا ہے۔ تمہیں تو مدرسوں کے سفیر گوارا نہیں ہے 2 آ جائیں تو۔ مسجد کے دستور میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اور وہ سوال کر دے یا رسول اللہ مجھے کپڑے چاہیے، محمد رسول اللہ ان کو کپڑے دیتے، جبکہ سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے پر کوئی آ جائے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، میں دور کا مسافر ہوں، اور مانگنے والا یہاں بھی مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس کو اونٹ پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ کوئی دکھ درد لے کے آتا ہے، یا رسول اللہ فلاں نے میرے سے زیادتی کی، میری مدد کریں، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ چل کے اس کی مدد کرنے جاتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد جب بنائی جاتی وہ اس لیے بنائی جاتی کہ یہ ماں کی طرح ہیں جس کے پاس جا کے بندہ بیٹھ کے روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، دکھ درد بھی سناتا ہے، خوشی بھی تقسیم کرتا ہے۔ مسجد تو اس لیے بناتی کہ آس پاس رہنے والے انسانوں کو راحت مل جائے، آس پاس رہنے والوں کو راحت مل جائے مسجد سے، ان کے دکھ درد بانٹا جائے۔ وہ کیسے مسجد کا کوئی بندہ امام یا صدر ہو سکتا ہے جس کے محلے میں کوئی بیوہ ہو اور اس گھر میں کھانا نہ پکتا ہو، ایک وقت پکتا ہو ایک وقت نہ پکتا ہو، اور مسجد میں اعلیٰ ترین سنگ مرمر کے پتھر لگا دیا جائیں اور بہترین لوگ آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس محلے میں کوئی بندہ بھوکا سوتا ہو، پھر یہ مسجد ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے ہوتی ہے؟
सबसे बड़ा स्कूल मस्जिद में खोला जाता है। आज भी दुनिया में मुसलमानों का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों के पास जो आज भी 1 नंबर का मदरसा है, आज भी हमारे पास ऐसा इदारा जहां के पढ़े हुए आलिम पूरी दुनिया में जब जाते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का मदरसा है आज भी, जहां कई हजार बच्चे रोजाना हर नमाज के बाद तालीम हासिल करते हैं। आज की तारीख में आज भी अगर बेहतरीन डॉक्टर आपको अपने आप को दिखाना है, तो जब आप हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जगह जगह पे मस्जिद नबवी में, हरमैन शरीफैन में बेहतरीन दुनिया के डॉक्टर वहां लोगों के लिए बैठे, क्योंकि वो मस्जिद है, खुदा का घर है। वहां जो आने वाले हैं उनकी दुख तकलीफ को सुनना हमारी जिम्मेदारी बनती। मस्जिदें तो इसलिए बनाई जाती हैं कि दुख दर्द बांटे जाएंगे, मोहब्बतों को आम किया जाएगा, आपस की रंजिशों को खत्म किया जाएगा। इनको पता ही नहीं, इनको ये तो मैं मानता हूं जितने फरोई मसाइल हैं इनसे सुन लो, वो ठीक है अपनी जगह जरूरी। हम कब इंकार करते हैं कि वजू के फराइज जरूरी नहीं, किबले की तरफ मुंह होना जरूरी नहीं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि जो कंधे से कंधा रोज मिल रहा है और इनमें सलाम दुआ नहीं है, इनकी नफरत को खत्म करना ये भी नमाज के लिए जरूरी है।